ایسا نبی عطا فرمایا مدینے کے اندر جتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے تڑپتے تھے، جنہوں نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا اللہ کے نبی کے اوپر فدا ہو گئے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کوئی نہیں کی، انہوں نے اپنی جان کی فکر کوئی نہیں کی، انہوں نے نہیں سوچا گھر کے اندر بیٹی انتظار کر رہی ہے، انہوں نے نہیں سوچا گھر کے اندر ماں انتظار کر رہی ہے، انہوں نے نہیں سوچا گھر کے اندر باپ انتظار کر رہا ہے۔ جب بھی پتا چلا آمنہ کا لال قربانی مانگ رہا ہے، ہر وقت تیار ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا اے لوگو، آمنہ کے لال کو عرب کے اندر نبی بنایا گیا، قریش کے خاندان کے اندر سے ان کو بھیجا گیا۔ فرمایا ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان بن گئے، زمین کا آدھا ٹکڑا ان کو مل گیا، آدھا زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا۔ اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا، اپنے قبیلے والوں کو جمع کر لیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کر لیا۔ بنو حنیفہ کے لوگ سارے کے سارے آ گئے، ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کیا تم یہ بات مانتے ہو مجھے بھی اللہ نے نبی بنا دیا؟ جو لوگ دشمنیوں کے اندر اترے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات اس وجہ سے نہیں مانی کہ آپ قریش کے اندر آئے، آپ کو تاجدار مدینہ بنایا گیا، ان لوگوں نے فوراً ان کی بات کے اوپر لبیک کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس قبیلے کے اندر سے آیا، اگر وہ ان خاندان والوں کے اندر سے آیا تو ہماری طرف سے نبی بن کر آیا۔ اس نے نبوت کا پرچار کر دیا، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ جس نے اس کی بات کو نہیں مانا ان کو بڑی کڑی سزا دی گئی، ان کو مارا گیا، ان کو تڑپایا گیا، ان کو ستایا گیا۔ فرمایا انہی حالات کے اندر اس نے ایک خط لکھ دیا، اللہ کے نبی کی طرف روانہ کر دیا۔ خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ سلام علیکہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ خط کو لکھنے والا مسیلمہ کذاب ہے۔ اس نے دوسری بات کو بیان کیا، کہنے لگا زمین کا آدھا ٹکڑا میرا، زمین کا آدھا ٹکڑا تیرا، نبوت کے اندر میں بھی شریک بنا دیا گیا، تو بھی نبی میں بھی نبی، ایک دوسرے کی بات کو مان کر چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خط پڑھا، آپ نے خط کا جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا زمین کا مالک میں کوئی نہیں، آسمانوں کا مالک میں کوئی نہیں کہ آدھی زمین کا مالک تجھے بنا دوں، آدھی زمین کا مالک میں خود بن جاؤں۔ فرمایا زمین کا مالک بھی اللہ، آسمانوں کا مالک بھی اللہ، میں تو اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو نبوت کا تاج میرے سر کے اوپر پہنایا گیا میں اپنی مرضی کے ساتھ لے کر نہیں آیا، یہ تو اللہ نے مہربانی فرمائی کہ سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ نبی کوئی اپنی مرضی سے بنتا ہے؟ آدھی زمین تیری آدھی زمین میری، کیا زمین کا مالک میں ہوں یا زمین کا مالک تو ہے؟ اس زمین کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو کیسے کہتا ہے کہ آدھا ٹکڑا میرا آدھا تیرا؟ اللہ کا اگر کوئی شریک ٹھہرائے وہ کافر، اللہ کا اگر کوئی شریک ٹھہرائے وہ کون ہے بھائی؟ کافر۔ نبی کا کوئی شریک ٹھہرائے وہ کون ہے؟ نہ تو نبی کا کوئی شریک، نہ نبی کی بات کا کوئی شریک ہے۔ نبی کی بات جیسی کوئی کہے کہ میری بات ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ نبی کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نبی کی بات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہم زمین بناتے ہیں، جو تم کہتے ہو آدھی زمین کا مالک میں، آدھی زمین کا مالک تو۔ اللہ نے نبی بنایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرو گے؟ اسے جب وہ خط بھیجا آگ بگولا ہو گیا، برداشت نہ ہوا، اس نے مومنین کے اوپر جو تکلیفیں تھیں ان تکلیفوں کے اندر اضافہ کر دیا۔
پکڑتا تھا، قتل کرتا تھا، مارتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اس کا ظلم جب بڑھتا گیا، اس کی تکلیفیں جب بڑھتی گئی، اللہ کے نبی نے ایک اور خط لکھا۔ اس خط کے اندر صاف لفظوں کے اندر بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خط کے لیے روانہ کیا حضرت حبیب بن زید کو۔ یہ اسلام کے اندر ختم نبوت کا پہلا مجاہد ہے، پہلا مجاہد ہے۔ اچھا سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جس کا نصیب جاگنا ہو، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لکھ دیا۔ سارے صحابہ کرام تشریف فرما، ان کے اندر آواز لگا کر بلایا، حبیب بن زید میرے پاس آ، میری بات سن۔ حبیب خود بھی صحابی ہے، ان کا باپ زید انصاری وہ بھی صحابی ہے۔ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھا رہا، ساری زندگی پاک پیغمبر کے ساتھ جنگوں کے اندر شریک ہوتا رہا۔ آج بیٹا بھی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے، آج بیٹا بھی محافظ ختم نبوت بن کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خط تم لے کر چلے جاؤ، ابو بکر کو نہیں بلایا، عثمان کو نہیں بلایا، طلحہ زبیر بلال کو نہیں بلایا، عبداللہ بن مسعود کو نہیں بلایا۔ آج مقدر اس کا جاگنا ہے، آج نصیب اس کا اونچا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حبیب میرے پاس آ جا۔ حضرت حبیب کو بلایا، فرمایا جاؤ یہ خط لے کر چلے جاؤ۔ انہوں نے خط پکڑا، جلدی میں چلنے لگے۔ آپ نے آواز دے کر بلا لیا، فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں قربان کر دیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں شہید کر دیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں ذبح کر دیا جائے۔ آقا پرواہ کوئی نہیں، یہ جان کا ایک ایک قطرہ، یہ خون کا ایک ایک قطرہ آپ کے نام پر بہہ جائے گا۔ میں سمجھوں گا مجھے دنیا میں کامیابی مل گئی، بڑی جلدی کے اندر چلا گیا۔ اس نے تیز رفتار سواری کو لے لیا، مسیلمہ کذاب کے دربار کے اندر چلا گیا۔ وہاں کے لوگوں نے باشندوں نے بتا دیا قاصد رسول آیا، اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا، ایک خط لے کر آیا۔ اس ظالم نے کہا ان کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابی بڑی شان کے ساتھ چلا، نہ تو گردن کو جھکایا، نہ تو آنکھوں کو جھکایا، نہ آنکھوں کے اندر خوف آیا، نہ چہرے کے اندر کوئی خوف نظر آیا۔ اسی حال کے اندر دربار میں داخل ہوا، مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ادھر دیکھا بھالے لے کر لوگ کھڑے ہوئے، ادھر دیکھا خنجر لے کر لوگ کھڑے ہوئے، ادھر دیکھا ننگی تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوئے، لیکن محافظ بن کر آیا ختم نبوت کا۔ یہ ڈگمگایا کوئی نہیں، اس کے ایمان کے اندر لچک پیدا کوئی نہیں ہوئی، یہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کب میں خود نہیں آیا، پاک پیغمبر کا خط لے کر آیا۔ انہوں نے کہا پڑھ کر سناؤ۔ صحابی رسول نے پڑھ کر سنا دیا، جس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے میں تاجدار نبی بن کر آیا، مجھے کائنات کے نبیوں کا نبی بنایا گیا، ایک ایک ذرے کا مالک بنایا گیا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسالت نہیں، میری وجہ سے اللہ نے نبوت کی عمارت کو مکمل فرما دیا۔ مسیلمہ کذاب نے جب ساری باتیں سنی ہے، اس نے کہا اب میں تمہیں پوچھتا ہوں کیا تم محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے؟ صحابی کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مانتا نہیں، میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان کا ایک ایک خون کا قطرہ اس نبی کی نبوت پر لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کیا تو یہ بھی مانتا ہے جیسے تمہارے نبی کو نبی بنایا گیا مجھے بھی نبی بنایا گیا؟ وہ صحابی رسول نے جب سنا ایمان سینے کے اندر بیدار ہوا، تڑپ گیا، مچل گیا، شیر کی طرح ابھرنے لگا، کہنے لگا میں تجھے جھوٹا اور کذاب مانتا ہوں۔
دربار مسلمانوں کا کوئی نہیں، عدالت مسلمانوں کی کوئی نہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ لوگ موجود کوئی نہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن صحابی رسول کا ایمان دیکھ شیر کی طرح گرج رہا ہے، پورے مقدمہ لڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا محافظ بن کر دکھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے اگر تو مجھے نبی نہیں مانے گا، اگر مجھے رسول نہیں مانے گا، اگر میری نبوت کی گواہی نہیں دے گا، اسی عدالت کے اندر اسی دربار کے اندر کاٹ دیا جائے گا، یہی پر ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا پرواہ کوئی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جلاد کو بلا لیا، اس نے لا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا، پھر صحابی رسول کو کہا کیا تو گواہی دیتا ہے آمنہ کا لال آخری نبی بن کر آیا؟ آپ نے شیر کی طرح گرج کر کہہ دیا ہاں میں کہہ رہا ہوں آمنہ کا لال آخری نبی بن کر آیا، کیا تم میرے بھی نبی ہونے کا اقرار کرتا ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا میں تجھے جھوٹا کہتا ہوں، میں تجھے کذاب کہتا ہوں، میں تجھے لعنتی کہتا ہوں۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، جلاد نے دائیں بازو کے اوپر حملہ کیا، وہ بازو کٹ کر زمین کے اوپر گر گیا، خون کا قطرہ نکلتا رہا، لیکن صحابی رسول کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس ایمان کے لیے ایک وقت کا فاقہ میرے اوپر نہیں آیا، مجھے کیسے پتا چلے اس نبی کی شان کیا؟ اس ایمان کے لیے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچی، مجھے کیا پتا چلے ختم نبوت کا مسئلہ کیا؟ اور صحابی رسول کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، اس نے کہا اگر تو ابھی بھی گواہی نہیں دے گا تیرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اپنا ایک بازو بچا سکتا تھا، اپنی جان کو بچا سکتا تھا، اپنے گھر واپس لوٹ کر آ سکتا تھا، اپنی ماں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے آ سکتا تھا، لیکن ان کو پتہ ہے اس مسئلے سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں، پاک پیغمبر کی ذات سے اہم کوئی نہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وہی کہوں گا جو پہلے کہا۔ اس نے جلاد کو پھر حکم دیا، جلاد نے دوسرا بازو کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ صحابی رسول سے بار بار پوچھا گیا، فرمایا یہی کہتا رہا تو جھوٹا بن کر آیا، تو قذاب بن کر آیا، تو لعنتی بن کر آیا، میں تیری بات سننے ماننے کو تیاری کوئی نہیں۔ فرمایا صحابی رسول کے پاؤں کو پکڑ لیا، ایک ایک اعضا کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ فرمایا آدھا جسم باقی رہ گیا، آدھا جسم کٹ گیا۔ کس وجہ سے کٹا؟ زمین کے لیے کٹا۔ کس وجہ سے کٹا؟ جائیداد کے لیے کٹا۔ کس وجہ سے کٹا؟ ماں باپ کے لیے قربان ہوا۔ کس وجہ سے کٹا؟ اپنی اولاد کے لیے ذبح ہوا۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم پاک پیغمبر کے لیے کٹا، پاک پیغمبر کے لیے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ فرمایا زمین کے اندر ٹکڑوں کو بکھیر دیا گیا، بالآخر روح پرواز کر گئی۔ ادھر آمنہ کے لال مسجد نبوی کے اندر انتظار فرما رہے، اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا۔ فرمایا آمنہ کے لال دیکھ لے تجھے ایسی جماعت عطا فرمائی ہے، اتنے مضبوط ایمان والے صحابہ تجھے ملے، انہوں نے جان تو دے دی پر ایمان کا سودا کوئی نہیں کیا۔ اس وقت رو کر فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد بھی وہ جس مسجد کے اندر ایک نماز بجماعت ادا کریں کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50,000۔ صحابہ بھی وہ جن سے اللہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مسجد بھی اعلیٰ، جماعت بھی اعلیٰ، دعا کرنے والا وہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میں اپنے حبیب سے راضی تھا، تو بھی اپنی رضا کا اعلان اس سے فرما۔ کمپرومائز بھی تو کر سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے جان بچانے کے لیے، وہاں سے نکلتے باہر آ کر ختم نبوت کا نعرہ گج بج کے مارتے تھے۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن نہیں، انہیں کہا اگر اب لچک دے دی تو آنے والی نسلوں کو کون بتائے گا کہ اس مسئلے کے اندر لچک نہیں ہے، اس مسئلے کے اندر لچک نہیں ہے۔